السلام علیکم دوستو، میں ہوں نعمان مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پرو ریئلٹی ٹی وی۔ دوستو، اگر اس گول دنیا کا ہم چکر لگاتے ہیں تو ہمیں ایسے رازوں کا پتہ چلتا ہے جس سے ہم پہلے نہ واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات میں سے کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو بالکل ناپید ہو چکی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو عام انسان کی آنکھ سے دور ہیں۔ انسان کی ترقی نے انسان کو اس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے کہ یہ قدرت خداوندی کے کاموں میں دخل دینے لگ گیا ہے۔ اس کی مثال لیبارٹری میں تیار کردہ مختلف قسم کے جانور ہیں۔ سائنسدانوں نے لیبارٹری میں جینیٹک انجینئرنگ کی بدولت مختلف قسم کے جانوروں کا کراس کروا کے نئی نسل کے جانور دریافت کر لیے ہیں۔ نئی دریافت ہونے والی نسل میں دو مختلف سپیشیز کے جانوروں کے ملاپ کی بدولت دونوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ان نئی دریافت شدہ نسلوں میں لائگرز، کاماز، سوانا کیٹس، زونکیز، گرولر بیئر اور اسی طرح کے کئی اور جانور شامل ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو انہی جانوروں کے متعلق بنائی گئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ دنیا میں موجود 10 سب سے زیادہ کامیاب کراس بریڈ اینیملز کون کون سے ہیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ دوستو، اس لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پر جو کراس بریڈ اینیمل آتا ہے اسے تقریباً آپ سب لوگ واقف ہیں۔ اسے دیکھیے، یہ ہے میول، جسے ہم عام طور پر خچر کہتے ہیں۔ یہ میل ڈونکی اور فیمیل ہارس کے کراس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب کراس بریڈ اینیمل ہے جو کہ بار برداری اور مشقت کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ خچروں کو پہاڑی علاقوں میں مال لادنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیہاتوں اور کھیتوں میں ان سے بھاری مشقت والا کام لیا جاتا ہے۔ اس جانور کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور اس کا رویہ نہایت نرم ہوتا ہے۔ خچر سائز میں گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے کم ہوتا ہے، اس لیے یہ اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ خچر سائز میں گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے کم ہوتا ہے، یہ اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ دوستو، اس لسٹ میں نمبر 2 پر جو کراس بریڈ اینیمل آتا ہے وہ لائگر ہے۔ اسے دیکھیے، یہ ہے لائگر۔ یہ میل لائن اور فیمیل ٹائیگر کے کراس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ سائز میں لائگر اپنے والدین دونوں سے بڑے ہوتے ہیں۔ لائگر پانی میں تیر سکتا ہے اور شیروں کی طرح گروہ میں رہنا پسند کرتا ہے، لیکن زیادہ تر ان کو پیدا کروا کر زو میں رکھا جاتا ہے۔ یہ جانور زیادہ تر ہائی بریڈ جانوروں کی طرح اپنی نسل کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اس پکچر سے لائگر کی جسامت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنے بڑے ہوتے ہیں۔ دوستو، کاما ایک ایسا جانور ہے جو آج کی اس ویڈیو میں نمبر 3 پر آتا ہے۔ یہ پکچر ایک کاما کی ہے۔ اس کو میل اونٹ اور فیمیل لاما کے کراس سے پیدا کیا جاتا ہے۔ سائز کی وجہ سے ان کا فطری ملاپ ممکن نہیں ہے، لہذا اس کو لیبارٹری میں تیار کیا جاتا ہے۔ لیبارٹری میں تیار کرنے کے بعد مصنوعی طور پر اونٹ کے سپرم کو مادہ لاما کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ کاما کی جسامت لاما سے زیادہ اور اونٹ سے کم ہوتی ہے۔ اس جانور میں اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے اگر اس کا ملاپ مادہ لاما کے ساتھ کرایا جائے تو۔ پہلا کاما 1996 میں دبئی میں پیدا کیا گیا تھا۔ دوستو، اسے دیکھیے، یہ ہے زونکی۔ زونکی اس لسٹ میں ہمارے پاس نمبر 4 پر آتا ہے، جس کو زیبرے اور ڈونکی کے کراس بریڈ سے پیدا کیا جاتا ہے۔ زونکی کو میل ڈونکی اور فیمیل زیبرا کے ملاپ سے پیدا کیا جاتا ہے۔ اس کی شکل اپنے فادر یعنی کہ ڈونکی سے ملتی ہے، جبکہ اس کے جسم پر اپنی مدر یعنی کہ زیبرا کی طرح لائنز لگی ہوتی ہیں۔ ان کا سائز اپنے پیرنٹس کے سائز کے برابر ہی ہوتا ہے۔ زونکی کی مضبوطی اور بردباری کی وجہ سے اس کو عوام میں کافی مقبولیت حاصل ہے اور ان کو کراس کروا کر زیادہ تر چڑیا گھروں میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ عوام ان کو خوبصورتی کی وجہ سے بہت زیادہ پسند کرتی ہے۔ زونکی بھی اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بلکہ ان کو کراس کروا کر ہی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، اسے دیکھیں، یہ ہے زیبرائڈ۔ یہ اس لسٹ میں نمبر 5 پر آنے والا کراس بریڈ اینیمل ہے۔ زیبرائڈ کو میل زیبرا اور فیمیل ہارس کے کراس کے نتیجے میں پیدا کیا جاتا ہے۔ زیبرائڈ کی شکل گھوڑے سے ملتی ہے، جبکہ اس کے جسم پر زیبرے جیسے لائنز لگی ہوتی ہیں۔ زیبرائڈ بہت زیادہ طاقتور اور مضبوط ہوتا ہے، اس لیے ان کے اندر بیماریوں سے لڑنے کی طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے۔
ان کو چڑیا گھروں میں رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ خوبصورتی کی وجہ سے عوام میں بہت زیادہ مقبول ہیں۔ پالتو گھوڑوں اور گدھوں میں جن بیماریوں کے لاحق ہونے کا خطرہ زیادہ رہتا ہے، وہاں پر زیبرائڈ میں ان بیماریوں سے لڑنے کی طاقت یا قوت مدافعت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان کو پالتو طور پر ہی رکھا جاتا ہے۔ یہ اپنی نسل بڑھا نہیں سکتے اور نہ ہی ان کو کبھی قدرتی طور پر جنگلوں میں دیکھا گیا ہے۔ اس لسٹ میں نمبر 6 پر جو کراس بریڈ اینیمل آتا ہے وہ بیفیلو ہے۔ یہ بیفیلو ڈومیسٹک گائے اور امریکن بائسن کے کراس کے نتیجے میں پیدا کیا گیا ہے۔ دیگر ہائیبریڈ جانوروں کے برعکس بیفیلوز اپنی نسل بڑھانے کے قابل ہوتے ہیں۔ امریکہ میں موجود بیفیلوز میں کولیسٹرول کی مقدار کم ہوتی ہے اور یہ سخت سردی برداشت کرنے کے بھی قابل ہوتے ہیں۔ بیفیلوز کو دودھ اور گوشت کی زیادہ مقدار میں پیدائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ان بیفیلوز سے دودھ اور گوشت کی مقدار تو حاصل ہو گئی، مگر اس جانور کے خوراک کا بہت زیادہ خرچہ بڑھ گیا۔ دوستو، اس لسٹ میں نمبر 7 پر آنے والے کراس بریڈ اینیمل کا نام ٹائگون ہے۔ اسے دیکھیے، یہ ہے ٹائگن۔ یہ میل ٹائیگر اور فیمیل لائن کے کراس سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا سائز لائگر کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ لائگر میل لائن اور فیمیل ٹائیگر کے کراس بریڈ سے تیار کیا گیا ہے۔ ٹائگن میں لائن اور ٹائیگر دونوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ مادہ ٹائگن میں اپنی نسل بڑھانے کے چانسز ہوتے ہیں، جبکہ میل ٹائگن میں نسل آگے بڑھانے کے کوئی چانسز نہیں ہوتے۔ ٹائگن کو صرف پالتو طور پر دیکھا گیا ہے، جنگلی طور پر ٹائگن کو کبھی نہیں دیکھا جا سکا۔ دوستو، اسے دیکھیے، یہ ہے سوانا کیٹ۔ یہ اس لسٹ میں نمبر 8 پر آنے والا کراس بریڈ اینیمل ہے۔ سوانا کیٹ پالتو بلی اور لیپرڈ کے کراس سے پیدا کی گئی ہے۔ اس بلی کو 1980 میں امریکہ میں پہلی بار تیار کیا گیا تھا۔ یہ بلی عام طور پر گھر میں موجود پالتو بلیوں سے سائز میں بڑی ہوتی ہے اور ان کے سائز 60 سینٹی میٹر تک لمبا ہوتا ہے۔ سوانا کیٹ کا وزن 15 سے 20 کلو کے درمیان ہوتا ہے۔ سوانا کیٹ پالتو بلیوں کے برعکس بہادر ہوتی ہے اور یہ کتوں اور دوسرے جانوروں سے نہیں ڈرتی۔ یہ پالتو بلیوں کی طرح ایک انسان سے مانوس ہو سکتی ہے اور انسان کی اچھی دوست ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ پالتو بلیوں کی طرح انسانوں سے مانوس ہو جاتی ہیں اور انسان کی ایک اچھی دوست ثابت ہو سکتی ہیں۔ سوانا کیٹس کو لیگلی طور پر گھروں میں رکھا جا سکتا ہے اور لوگ زیادہ تر اس کو اپنے شوق سے گھروں میں پالتے ہیں۔ دوستو، اسے دیکھیے، یہ ہے کوئی وولف۔ یہ ہماری آج کی اس ویڈیو کی لسٹ میں نمبر 9 پر آنے والا کراس بریڈ اینیمل ہے۔ اسے کویوٹا اور وولف کے کراس سے پیدا کیا گیا ہے۔ کویوٹا ایک الگ نسل ہے جبکہ لومڑی ایک الگ نسل ہے۔ جب ان دونوں کو ملایا جاتا ہے تو کوئی وولف حاصل ہوتا ہے۔ کوئی وولف کویوٹا کی طرح زیادہ حملہ آور نہیں ہوتا اور لومڑی کی طرح نرم مزاج ہوتا ہے، جبکہ کویوٹا بچوں پر حملہ زیادہ کرتا ہے اور خون خوار جانور کی لسٹ میں شامل ہوتا ہے۔ کویوٹا دوسری نسل کے جانوروں کی طرح ماحول دوست نہیں ہوتے، اس لیے اس کا کراس لومڑی کے ساتھ کروا کر ان کو ماحول دوست بنایا جا سکتا ہے۔ ان کا سائز لومڑی کے سائز سے بڑا ہوتا ہے، جبکہ کویوٹا کے برابر یا اس سے چھوٹا ہو سکتا ہے۔ دوستو، اسے دیکھیے، یہ ہے گرولر بیئر۔ یہ آج کی ویڈیو کی لسٹ میں نمبر 10 پر آنے والا کراس بریڈ اینیمل ہے، جس کو پولر بیئر جو کہ آرکٹک اوشن میں پایا جاتا ہے اور براؤن بیئر جو نارتھ امریکہ میں پایا جاتا ہے سے کراس کروا کر حاصل کیا جاتا ہے۔ دوستو، گرولر بیئر میں پولر بیئر کی طرح سردی کو برداشت کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، جبکہ براؤن بیئر کی طرح یہ میدانی علاقوں میں بھی سروائیو کر سکتے ہیں۔ گرولر بیئر میں اپنے پیرنٹس کی طرح دونوں قسم کی خصوصیات پائی جاتی ہیں اور یہ سائز میں اپنے پیرنٹس کے سائز کے برابر ہی ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں دنیا کے 10 سب سے زیادہ مضبوط اور پائیدار قسم کے کراس بریڈز اینیمل کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے قسم کے کراس بریڈز اینیملز پائے جاتے ہیں، جن میں لیپون جس کو میل لیپرڈ اور فیمیل لائن سے ملا کر بنایا گیا ہے، گیپ جس کو شیپ اور گوٹ سے ملا کر بنایا گیا ہے، ہینی جس کو میل ہارس اور فیمیل ڈونکی سے ملا کر بنایا گیا ہے، زوبرون جس کو کاؤ اور یورپ میں پائے جانے والے بائسن سے ملا کر بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دنیا میں سینکڑوں قسم کے کراس بریڈز اینیملز پائے جاتے ہیں، جن کا ذکر اس ویڈیو میں نہیں کیا گیا۔
दोस्तों दो डिफरेंट स्पीशीज़ से मिलकर जो नई नई स्पीशीज़ निकल कर आती हैं, इनमें अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने की सलाहियत मौजूद नहीं होती, लेकिन इसमें से भी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के काबिल होते हैं। कोई वुल्फ में फर्टिलिटी होती है जो इसको अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने में मदद देती है, लेकिन अक्सर केसेस में ये फर्टिलिटी नहीं देखी जा सकी। दोस्तों चाइनीज़ साइंटिस्ट ने दावा किया है कि उन्होंने लैब में इंसान और बंदर का हाइब्रिड तख्लीक कर लिया है, जिसका नाम हुमैंजी रखा गया है। साइंसदानों के मुताबिक हाइब्रिड जानवरों का मकसद इंसानी आज़ा तख्लीक करना है, जिन्हें इंसानी जानें बचाने के लिए ट्रांसप्लांट किया जा सके। तहकीक में मौजूद टीम का दावा है कि उन्होंने बंदर के एम्ब्रियो में इंसानी स्टेम सेल्स दाखिल किए हैं, जिससे इंसानी टिश्यूज़ बनाए जा सकें। इस तजर्बे को उस वक्त रोक दिया गया जब ये सेल्स एम्ब्रियो में टिश्यूज़ में तब्दील होकर पैदा होने के करीब थे। इस तहकीक में फ्रांसीसी साइंसदान हिस्सा ले रहे हैं, जो फ्रांस में हाइब्रिड एनिमल्स पर लगे बैन की वजह से चीन में तजर्बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि इंसान और बंदर से बनने वाले मखलूत बच्चे को दुनिया में लाया जा सकता था। इस तजर्बे पर इखलाकी इतराज़ात उठाए गए हैं, क्योंकि मखलूत नस्ल में इंसानी स्टेम सेल्स बंदर के दिमाग में जा सकते हैं। याद रहे कि ऐसी रिपोर्ट्स भी आती रही हैं कि अमेरिका में इंसान और सूअर के मिलाप से एक नई जीन भी तैयार कर ली गई है। फ्रांसीसी साइंसदानों ने 2017 में इंसान और सूअर, जिसे पिग कहा जाता है, इसके मिलाप से हाइब्रिड बनाया था। आज से चंद साल पहले बरतानवी साइंसदानों ने मुतनाज़ा तहकीक का आगाज़ किया था, जिसके तहत एक गाय की ओवरी में इंसानी एम्ब्रियो दाखिल किया गया था और इसके साथ साथ मादा खरगोश के जिस्म में मौजूद अंडों में भी इंसानी जीन दाखिल किए गए थे। नाक़दीन की जानिब से सख्त तनकीद के बाइस इस तजर्बे को 14 रोज़ के अंदर अंदर ही ख़त्म करने का ऐलान किया गया था। साइंसदानों का कहना है कि इस तरीके से इंसानी स्टेम सेल्स को तख्लीक के हवाले से समझने में बड़ी मदद मिल सकती थी। इसके अलावा मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ जगहों पर इंसान और बंदर को क्रॉस करवा के नई नस्ल की तख्लीक की कोशिशें की गई हैं, लेकिन ये तजर्बात कभी भी पाए तकमील तक नहीं पहुँच सके। शायद कुदरत को ये मंजूर ही नहीं है कि इसकी तैयार करदा इस शाहकार को किसी नापाक तजर्बे की बदौलत ठेस पहुंच सके। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने भी कभी किसी हाइब्रिड एनिमल को देखा है या किसी हाइब्रिड एनिमल के बारे में जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें भी बताएं। शुक्रिया।